بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ذکی عباس ہوں۔ ناظرین، آج 10 مارچ ہے، پیر کا دن ہے، اور وہ ہے نا کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ اور اب جناب والا یہ اندھیری رات کا سفر جو ہے وہ ان کے لیے، قابضین کے لیے شروع ہوا چاہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ جس طریقے سے یہ پورے کا پورا سینیریو 1 سال اور 5 مہینے کے اندر ہم نے آپ کے سامنے رکھا اور پوری دنیا نے دیکھا، وہ کسی سے ڈکا چھپا نہیں ہے۔ اب جناب والا نتن یاہو جس طریقے سے ہیلے بہانوں کے ساتھ اس جنگ کو ڈریگ کرنے کی کوششیں کر رہا تھا اور اپنے آپ کو بچانے کی کوششیں کر رہا تھا، اس کی جو کیبنٹ ہے، ان کے اپنے لوگ جو ہیں وہ یہ کہتے دکھائی دے رہے تھے کہ یہ جنگ صرف اور صرف اس لیے بند کرنا چاہتا ہے کیونکہ اس کے اوپر مقدمات ہیں، اور اگر یہ مقدمات بنائے گئے اور یہ جنگ ختم ہو گئی تو یہ جیل کے اندر ہوگا، کرپشن چارجز ہیں۔ لیکن اب اس کی حکومت کا دھڑن تختے کے حوالے سے خبریں جو ہے وہ سامنے آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اپنے وزراء کی جانب سے کھلی بغاوت جو ہے وہ کر دی گئی ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر یہ جو پروجیکٹ شروع ہوا تھا، اور یہ تقریباً ابھی 70-75 سال ہوئے، اس پروجیکٹ کا خاتمہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب امریکہ کی جانب سے بھی ان کو دو ٹوک جو ہے وہ جو جواب وہ ملنا شروع ہو گئے۔ جس طرح سے ابھی امریکہ کی جانب سے حماس کے ساتھ ڈائریکٹ ٹاکس جو ہے وہ کی گئیں، اور اس کے بعد باقاعدہ طور پر اسرائیل کی جانب سے برہمی کا اظہار بھی کیا گیا، اور یہاں پر ان کو ایک بار پھر سے امریکہ کی جانب سے کہا گیا کہ ہم آپ کے کوئی ایجنٹ نہیں ہیں، اور باقاعدہ ان کے جو وزراء ہیں اور ان کے جو سیکرٹری ہیں، ان کی جانب سے ٹیلی ویژن کے اوپر بیٹھ کر جس طریقے سے کہتے ہیں کہ دو ہاتھ ہو جانا، دو ٹوک سنا دینا، وہ سنائی گئی۔ یوں کہہ لیں کہ اب ان کے ساتھ یہاں پر بھی ہاتھ ہو گیا ہے۔ یورپ جو ہے وہ تو سٹیپ بیک مکمل طور پر ہو چکا، اور ان کا یہ جو پروجیکٹ تھا جو شروع بھی یورپ کی جانب سے کیا گیا، یورپ امریکہ نے مل کر کیا، اب یورپ تو امریکہ کے پہلے ہی خلاف ہے، جس کے بعد اب پورے کا پورا سینیریو جو ہے یہاں پر بدل گیا ہے۔ کیسے؟ یہ آپ کے سامنے رکھنا۔ اور پھر اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ شام کے اندر وہ داخل ہوا ہے، جہاں پر نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے پیش قدمی شروع کر دی ہے۔ 700 مربع کلومیٹر جو ہے اس کے اوپر انہوں نے اپنا تسلط جو ہے وہ جما لیا، جس نے پورے کا پورا منظرنامہ تبدیل کر دیا۔ کیونکہ جس طریقے سے انہوں نے اپنا پلان دیا تھا، اور پلان یہ تھا کہ سیریا کے اندر باقاعدہ طور پر ان کو 4 حصوں کے اندر، 5 حصوں کے اندر تقسیم کیا جائے، تاکہ کوئی سینٹرل کمیٹی جو ہے وہ نہ ہو جو گولان ہائٹس کے اوپر یا جو اسرائیل ہے اس کے اوپر کسی قسم کا کلیم کر سکے۔ اب جناب والا اس کی پیش قدمی کو لے کر اربوں ڈالر جو ہے وہ انویسٹ کیے جا رہے ہیں، اور پھر 1000 سے زائد وہاں پر حملے جو ہیں وہ بھی کیے جا چکے ہیں، دروز کمیونٹی کا بہانہ بنا کر۔ جو پہلے دن سے میں یہ آپ کے سامنے بات رکھتا آ رہا ہوں کہ یہ صرف اور صرف ایک بہانہ ہے کہ دروز کمیونٹی جو ہے اس کے اوپر ظلم ہو رہے ہیں، اس وجہ سے ہم ان کی سپورٹ کے لیے، ان کو مدد مہیا کرنے کے لیے یہاں پر داخل ہو رہے ہیں۔ تو یہ کیا معاملہ، تمام تر ڈیٹیل جو ہے وہ ون بائی ون آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اچھا ناظرین، سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، دیکھیں اس وقت جو عبرانی اخبار ہے معریف، اس کی جانب سے یہ بتایا گیا، اس میں جو ان کا نمائندہ تھا ایوی اشکنیازی، جو اس کی جانب سے کہا گیا کہ وزیر اعظم بنیامین نتن یاہو کو اس وقت جنگ کے خاتمے کے فیصلے کے ساتھ ساتھ اس کے اتحاد کے تحفظ کے معاملے اور وزیر خزانہ کی ان کی حکومت کو گرانے کے خدشے کا سامنا ہے، اور فوج کی رپورٹوں سے پتہ چلتا ہے کہ حماس ایرانی حمایت کے ساتھ اپنے تباہ شدہ جو نظام ہے اس کی تعمیر نو کے لیے بھرپور کام کر رہی ہے، وہ جنگ کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ لیکن ابھی خبر کیا ہے، کان عبرانی جو ان کا نیوز چینل ہے، نیوز پیپر ہے، اس کی جانب سے بھی بتایا گیا، اور بتایا گیا کہ آج شام یہ اطلاع دی گئی کہ کابینہ کے اندر یہ شبہ ہے کہ وزیر خزانہ اور وزیر دفاع میں وزیر جو بیزلال سموٹرچ ہے، اس نے جنگ کے دوران فوج کے اندر سے غلط چینلز کے ذریعے جو ہے وہ معلومات حاصل کی، اور سیکیورٹی اور سیاسی ذرائع کے مطابق جو سموٹرچ ہے اکثر کابینہ کے بعض اجلاسوں میں غزہ کی پٹی کے اندر IDF کے آپریشنل منصوبوں، خاص طور پر صدرن کمانڈ کے بارے میں پیشگی جو معلومات کے ساتھ پہنچتے تھے، اور کابینہ کے کام سے وابستہ ذرائع نے بتایا کہ ہم نے دیکھا کہ سموٹرچ بعض اوقات کابینہ کے اجلاسوں میں فوج کی طرف سے پرنٹ شدہ پریزنٹیشنز کے ساتھ آتے، وہ معلومات پیش کرتے جو کابینہ کے اندر ظاہر نہیں کی گئی تھیں۔ کابینہ کے کام سے وابستہ ذرائع نے یہ کنفرم کیا ہے۔ ابھی اسی وجہ سے یہ جو پورے کا پورا منظرنامہ یہاں پر تبدیل ہوا، ان کے وزراء جو ہے وہ ہی اپنی جو حکومت ہے اور بالخصوص نتن یاہو کے خلاف ہوئے پڑے ہیں، اور بات صرف یہاں تک نہیں رکتی ہے، کیونکہ یہ تو معاملہ ایک طرف ہے، دوسری طرف جو اس وقت جس طرح سے میں نے کہا نا کہ پروجیکٹ جو ہے یہ اسرائیل، یہ یوں کہہ لیں کہ اپنے منطقی انجام کی طرف ہے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ جو امریکہ ہے، اسرائیل ہے، ان کی سالہ سال کی محنت ہے، اور انہوں نے اس کو یہاں پر ایک جو ہے وہ یہاں پر ڈیپیوٹ کیا تھا، یہ پروجیکٹ جو ہے وہ لانچ کیا تھا، لیکن اب اس کے یوں کہہ لیں کہ اخیر وہ ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ ابھی آپ خبر سنیے، جس طریقے سے رپورٹر کی جانب سے سوال کیا گیا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نتن یاہو
डरमर और दीगर क्यों परेशान हो सकते हैं हमास के साथ अमेरिका की बराह रास्त बातचीत का हवाला देते हुए उसने पूछा। जबकि अमेरिकी सदर ट्रंप के एलची एडम बॉलर ने कहा कि इनके सर से सींग नहीं निकलते, वो असल में बहुत अच्छे लोग हैं, हम जैसे लोग, और अमेरिका इजराइल के एजेंट नहीं है। मतलब वो सिंपल सी बात कर रहे हैं, और यहां पर जो एक इनके साथ यहां पर भी हाथ हो गया, और पूरे का पूरा मंजरनामा जिस तरह से अमेरिका ने यूरोप को साइडलाइन किया, वो किसी से ढका छुपा नहीं, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा लगाया गया, और उनको वहां पर भी यूरोप को मुकम्मल तौर पर साइड पे करते हुए डोनाल्ड ट्रंप ने अपने हक में जो फैसले लेने थे वो लिए। अभी इस्राएली जर्नलिस्ट क्या कहता है, ट्रंप ट्रस्ट हमास मोर देन नेतन्याहू एंड दैट सम्स अप द होल स्टोरी। मतलब उसने वाज़ेह तौर पर कहा कि जो नेतन्याहू है उससे ज्यादा जो ट्रंप है वो हमास के ऊपर ट्रस्ट कर रहा है, उनके साथ डायरेक्टली वो टॉक कर रहा है, और ये पूरी की पूरी स्टोरी को सम अप अगर किया जाए तो ये वाज़ेह तौर पर बात है। जब इनसे पूछा गया कि क्या इसने कभी ऐसा कुछ देखा जो उन्होंने गजा में देखा है, अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हमदर्दी के कोऑर्डिनेटर टॉम फ्लेचर जो उससे जब ये सवाल हुआ तो उसने कहा कि नहीं, कभी नहीं, कुछ भी आपको इसके लिए तैयार नहीं कर सकता, ये सिर्फ मीलों मीलों और मीलों तक बंजर जमीन है। लोग तनाज़े को दोबारा शुरू करने की बात करते हैं, वहां बमबारी के लिए भी कुछ नहीं बचा है, और ये एक हॉरर शो है, ये उसकी जानिब से अल्फाज जो है वो इस्तेमाल किए गए। लेकिन जो अभी सिनेरियो है, जिस तरह से इनके ऊपर से दस्ते शफकत उठाए, उसने तो पूरे का पूरा मंजरनामा तब्दील करके रख दिया। क्यों? क्योंकि फ्रेंच मिनिस्टर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस जो है उसकी जानिब से ट्रिब्यून न्यूज़पेपर को बताया गया, द अपकमिंग प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस में बी सब्जेक्ट टू लार्ज स्केल रशियन मैनिपुलेशन। मतलब अभी क्योंकि वहां पर जो यूरोप है वो अपनी जंग में पड़ा हुआ है, और यूरोप की जानिब से बाकायदा तौर पर गजा प्लान जो है उसको जो है वो लॉन्च करने के, गजा प्लान के ऊपर अमल दरामद करने के हवाले से उन्होंने भरपूर अपनी सपोर्ट का ऐलान किया, जिस तरह से पिछले व्लॉग में मैंने डिटेल्स आपके सामने रखी थी। और अभी क्योंकि यूक्रेन और रशिया जंग के अंदर अमेरिका ने यूक्रेन को साइड पे कर दिया, यूक्रेन को यूरोप को साइड लाइन कर दिया, और अब यूरोप जो है वो परेशान भी है क्योंकि वो पूरी की पूरी प्लानिंग कर रहे हैं। अब जब वो अपनी लड़ाइयों में लड़ रहे हैं तो वो प्रोजेक्ट इजराइल जो है उसको किस तरीके से आगे पुश कर सकते हैं और भरपूर सपोर्ट मुहैया कर सकते हैं। अभी सुनिए मजीद जो फ्रेंच मिनिस्टर ने क्या कहा, कि उसने कहा कि रशिया टारगेट्स आवर डेमोक्रेसी एंड आवर इकोनॉमी। मतलब हमारी इकोनॉमी जो है वो और हमारी डेमोक्रेसी जो है उसको वो टारगेट कर रहा है। मजीद उसने टेलीग्राफ जो इन्वेस्टिगेशन है उसने रिपोर्ट किया, यूरोपियन लीडर्स वार्नड दैट द फॉल ऑफ यूक्रेन टू रशिया कुड लेड टू अ ह्यूज वेव ऑफ माइग्रेशन टू द वेस्ट। मतलब वो अपनी परेशानियों में घिरे हुए हैं, और उसने ये कहा कि अगर जो यूक्रेन को शिकस्त हो जाती है तो उसके बाद बाकायदा तौर पर जो वहां पर एक वेव आएगी माइग्रेशन के हवाले से, जो यूक्रेन के लाखों लोग यूरोप पे आएंगे, और वो बोझ हम बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। इससे कैसे निपटना है वो भी एक इंपॉर्टेंट चीज है। लेकिन साथ ही साथ उसने ये भी कहा कि माइग्रेंट इन्फ्लक्स इज अ स्ट्रेटेजिक गोल फॉर पुतिन एज इमिग्रेशन बिकम्स अ डिसिसिव फैक्टर इन यूरोपियन इलेक्शंस। मतलब जो यूरोपियन इलेक्शंस हैं उनका एक डिसिसिव फैक्टर जो है वो आने वाले दिनों में इमिग्रेशन को लेकर हो सकता है। इस वजह से ये हालात ऐसे हैं जिसको हम कभी भी कतई नजर नहीं रख सकते हैं। तो अभी यहां पर जो सिनेरियो है आप खुद अंदाजा लगाइए, जो भरपूर तरीके से गजा प्लान को, आजाद फलस्तीन को, फलस्तीनी रियासत के कयाम को सपोर्ट और एंडोर्स करते हुए दिखाई दे रहे हैं। क्या वो दोबारा से इस जंग में जाते हुए नजर आएंगे? बिल्कुल भी ऐसा होता हुआ नजर नहीं आ रहा। लेकिन साथ ही साथ द गार्डियन की जानिब से रिपोर्ट किया गया और कहा गया, यूएस सपोर्ट टू मेंटेन यूके's न्यूक्लियर आर्सेनल इज इन डाउट, एक्सपर्ट से। मतलब वो ये गार्डियन ये कह रहा है कि यूएस जो है उसकी जानिब से जो सपोर्ट दी गई थी यूके के न्यूक्लियर आर्सेनल के हवाले से, वो भी अब शको शुबात का शिकार हो गई है। यूके's न्यूक्स एंड फाइटर जेट्स इन डाउट एमिड रिलायंस ऑन अमेरिका। मतलब अब वहां पर जो यूके के जो फाइटर जेट्स हैं उनको भी अमेरिका के ऊपर जो रिलाई करना वो भी डाउट में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। ना सिर्फ ये बल्कि कैन फ्रांस एंड द यूनाइटेड किंगडम रिप्लेस द यूएस न्यूक्लियर अम्ब्रेला। मतलब जो फ्रांस और जो यूनाइटेड किंगडम है, यूके और फ्रांस दोनों, क्या ये मिलकर जो न्यूक्लियर का यूएस का न्यूक्लियर है उसकी अम्ब्रेला, जिस तरह से उसकी अम्ब्रेला है, उसको क्या ये रिप्लेस कर सकते हैं यूरोप के लिए? ये अब बहुत से सवालात जो है वहां पर भी उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अभी जिस तरह से ट्रंप की जानिब से फॉक्स न्यूज को इंटरव्यू देते हुए कहा गया कि ऑल वी आर डूइंग इज गेटिंग सम ऑफ आवर मनी बैक बिकॉज आवर कंट्री हैज बीन लूटेड बाय एवरी कंट्री एंड एवरी कंपनी इन द वर्ल्ड।
اس نے کہا کہ اب ہم ہاتھ اپنا کھینچ رہے ہیں تمام دنیا سے، کیونکہ ہمارے ملک کو پوری دنیا نے لوٹا، ہر ملک نے لوٹا، اور یہ نہ صرف یہ بلکہ ہماری اکانومی کو پوری دنیا نے لوٹ کے کھایا۔ ابھی یو ایس انوائے جو ہے اس کی جانب سے جس طرح سے دو ٹوک انداز میں یہاں پر میں نے یہ پورے کا پورا سیناریو، یہ کڑیاں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھنا تھی کہ کیسے یہ سیناریو ان کے لیے تبدیل ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے، اور ابھی جو جس طرح سے وہاں پہ ان کو دو دو ہاتھ ان کے ساتھ ہوئے اور ان کے جو انوائے کی جانب سے دو ٹوک جواب دیا گیا۔ ابھی یو ایس انوائے فار ہوسٹیجز افیئرز ٹو سی این این، جو ہوسٹیجز افیئرز کا انوائے ہے اس کی جانب سے سی این این کو کہا گیا کہ وی آر ناٹ ایجنٹس آف اسرائیل اینڈ وی ہیو اسپیسیفک انٹرسٹ اینڈ وی کمیونیکیٹڈ فار دیم۔ اس نے کہا کہ ہم کوئی اسرائیل کے ایجنٹس نہیں ہیں، اور ہم نہ کوئی اس طرح کے ان کے نیچے لگے کام کرنے والے ہیں، بلکہ ہم مخصوص اپنے اسپیسیفک انٹرسٹ جو ہیں ان کو کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور اس کے لیے حماس کے ساتھ اور جو فلسطینی مزاحمت ہے اس کے ساتھ ہم بات چیت بھی کر رہے ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو معاملات ہیں وہ بڑی تیزی کے ساتھ یہاں پر تبدیل ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں، اور آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ چیزیں کیسے پورے کے پورے سینیریو کو تبدیل کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ ابھی جو ایک اور امپورٹنٹ چیز ہے، جس طریقے سے سیریا ہے، وہ سیریا کے اندر بھی معاملات جو ہے وہ پلٹ چکے ہیں، اور ابھی جو آرمی چیف ہے، اسرائیلی آرمی چیف، وہ اپنے کمانڈرز کے ساتھ اسرائیل کے اندر جو ہے وہ شام کے اندر وہ داخل ہوا۔ پہلے بھی وہ جس طرح سے انہوں نے گولان ہائٹس پہ اپنا تسلط جمایا، اس کے بعد بفر زونز قائم کیے، اس کے بعد ماؤنٹ ہرمون کے اندر وہ داخل ہوئے، اس کے بعد انہوں نے وہاں پر جا کر بفر زون قائم کر لیے، پھر جنوبی جو علاقہ ہے شام کا، وہاں پر دمشق سے جنوبی علاقے میں انہوں نے کہا کہ یہ غیر فوجی علاقہ ہونا چاہیے، وہاں پر لڑائیاں شروع ہو گئیں۔ ابھی جس کے بعد وہاں پر فرقہ واریت کی فضا کو ہوا دے دی جانے لگی، شام کو ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش ہونے لگیں۔ اب جناب والا خبریں کیونکہ یہ آ رہی ہیں کہ اسرائیلی آرمی چیف جو ہے وہ کمانڈرز کے ساتھ باقاعدہ طور پر وہاں پر اترا ہے، اور جہاں پر اس کی فوجیں موجود ہیں شام کے اندر وہ داخل ہوا ہے، اور 700 مربع کلومیٹر کے اوپر ابھی تک وہ قبضہ کر چکے ہیں، تسلط جما چکے ہیں، اور پھر ابھی تک 1000 جو ایئر سٹرائکس ہیں وہ بھی کر چکے ہیں۔ ابھی واشنگٹن پوسٹ، جیروسلم پوسٹ کی جانب سے خبر جو ہے وہ دی گئی، اور کہا گیا کہ سیرین ڈروز الاؤڈ ٹو انٹر اسرائیل، ورک ان گولان ہائٹس، کارڈز کنفرم۔ مطلب جو ان کا وزیر دفاع ہے اس کی جانب سے کہا گیا، کارڈز کی جانب سے، کہ جو سیرین دروز کمیونٹی ہے اس کو ہم الو کرتے ہیں کہ وہ اسرائیل میں آئیں اور وہاں پر آ کر کام کریں۔ نہ صرف یہ بلکہ انہوں نے گولان ہائٹس کے اندر ان کو داخل ہونے کے لیے کہا کہ وہاں پر آئیں اور کام کریں، اور ہم اپنی دروز کمیونٹی کی مدد کے لیے یہاں پر پہنچیں اور ان کو ہر طرح کی جو سپورٹ ہے وہ مہیا کریں گے۔ جس طرح سے انہوں نے کہا، the Syrian Druze were a minority in the Assad's era who mostly kept to themselves with some past positive history with Israel۔ مطلب یہ دروز کمیونٹی کی اسرائیل کے ساتھ بڑی پازیٹیو جو ایک ہسٹری ہے، اس وجہ سے ہم ان کے ساتھ تعلقات کو آگے بڑھاتے ہوئے ان کے ساتھ اچھے تعلقات کے لیے ان کی مدد کو یہاں پر پہنچے۔ ابھی آپ اندازہ کیجئے کہ احمد الشرع کی جانب سے، اس کی قیادت میں شام کی موجودہ حکومت کی جانب سے بیان جو ہے وہ سامنے آیا، اور انہوں نے کہا کہ اعلیٰ جو قومی مفاد کے تقاضوں کے مطابق اور شہری امن کے حصول اور سچائی سے پردہ اٹھانے کے عزم میں جو صدر جمہوریہ ہے اس کی جانب سے جو حکم دیا گیا، 4 فیصلے صادر ہوئے۔ شام کے ساحل پر جو 3 مارچ کو پیش آنے والے واقعات کی تحقیقات کرنے اور حقائق سے پردہ اٹھانے کے لیے ایک آزاد قومی کمیٹی کی تشکیل دی گئی، جس کے ارکان جو ہیں وہ 7 رکنی ارکان ہیں، جس میں ایک تو جج جوما الدبیس الغنیزی ہیں، دوسرا جج خالد عدوان الہولو ہیں، اور منصف علی انسان ہیں، جج علاء الدین یوسف ہیں، حناتی ابو عرب ہیں، بریگیڈیئر جنرل عواد احمد علی ہیں، اور وکیل یاسر الفرحان ہیں۔ لیکن دوسرا جو اس نے فیصلہ صادر کیا، جس میں اس نے کہا کہ کمیٹی کو دراصل کام سونپا کیا ہے کہ ایک تو یہ کہ ان وجوہات، حالات اور تفصیلات سے پردہ اٹھانا جن کی وجہ سے یہ واقعات رونما ہوئے، شہریوں کے خلاف ورزیوں کی تحقیقات اور ذمہ داروں کی نشاندہی کرنا، عوامی اداروں، سیکیورٹی اور فوجی اہلکاروں پر حملوں کی تحقیقات اور مجرموں کی شناخت کرنا، پھر عدلیہ کو جرائم اور خلاف ورزیوں میں ملوث ثابت ہونے والوں کا حوالہ دینا۔ تیسرا جو حکم دیا گیا وہ بتایا گیا کہ تمام متعلقہ حکومتی اداروں کو کمیٹی کے کاموں کو مکمل کرنے کے لیے ضرورت کے مطابق تعاون کرنا چاہیے۔ پھر چوتھا جو اس کی جانب سے حکم دیا گیا کہ کمیٹی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنے فرائض کی انجام دہی کے لیے جس سے بھی مناسب سمجھے مدد حاصل کرے، اسے اس فیصلے کی تاریخ سے زیادہ 30 دنوں کے اندر اپنی رپورٹ جو ہے وہ جمہوریہ ایوان صدر کو پیش کرنا ہوگی۔ تو یہ جناب والا اس وقت کے سینیریو، یہ اس وقت کے حالات ہیں۔ میں نے کہا یہ تمام تر ڈیٹیلز آپ کے سامنے رکھ دیں۔ امید کرتے ہیں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، پسند آنے کی صورت میں لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ شکریہ۔